السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ میں ہوں شاہ۔ بات کریں گے الیکشن کے قریب آتے ہی سیاسی جوڑ توڑ تیز ہو گیا ہے۔ سندھ میں آج سیاسی ملاقاتیں جاری رہی۔ نون لیگی رہنماؤں نے کراچی میں ڈیرے ڈال لیے۔ پاکستان مسلم لیگ کا وفد MQM پاکستان کے مرکز پہنچا۔ متحدہ کی قیادت سے ملاقات کی گئی۔ انتخابی اصلاحات پر بات چیت ہوئی۔ لیگی رہنما سعد رفیق کہتے ہیں کہ اب اتحاد چلے گا نہیں بلکہ دوڑے گا۔ کا موسم حریف بننے لگے، جوڑ توڑ صلاح مشورے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وفد کی MQM پاکستان کے مرکز بہادر آباد آمد۔ لیگی رہنماؤں کا شاندار استقبال۔ لیگی رہنماؤں کی MQM پاکستان کی قیادت سے ملاقات۔ انتخابی اصلاحات پر بات۔ عام انتخابات کے لیے سیٹوں کی تقسیم پر بات چیت نہ ہو سکی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سعد رفیق نے کہا، اتحاد چلے گا نہیں، دوڑے گا۔ چاہتے ہیں کہ سندھ میں ایک سیاسی اتحاد سامنے آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو۔ ایسے انتخابات ہوں کہ ووٹ جس کو پڑے اسی کا نکلے۔ کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی۔ سربراہ MQM پاکستان خالد معقول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا، آئین کو عام پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا بنائیں گے۔ وفاق اور صوبے کو جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہے، شہری حکومت کو بھی آئین میں تحفظ ملنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے آئین کو اس قابل بنائیے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے، اس کے حقوق کا تعین کر سکے، اس کے حقوق کی حفاظت کر سکے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ جو عام پاکستانیوں کی دہلیز تک جمہوریت کے ثمرات پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو مضبوط کیا جائے۔ MQM اور نون لیگ کا سیاسی اتحاد۔ MQM کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہوں گے۔ 3 رکنی کمیٹی میں سابق وفاقی وزیر امین الحق اور رکن سندھ اسمبلی جاوید حنیف شامل ہوں گے۔ کراچی پریس کلب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ سعد رفیق نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں وہ ٹھیک کریں گے۔ انتخابات میں ایسا ماحول ہونا چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ PTI نے سیاست کو گندا کیا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ ان سب لوگوں کے جنہیں یقین ہو گیا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے۔ ایاز صادق کا کہنا تھا کہ تلخیوں کی جانب نہیں جانا چاہتے، گالم گلوچ کی سیاست سے دور رہیں گے۔ ہم نے کوئی پہلے غلطی نہیں کی ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے، پہلی غلطی کے بعد دوبارہ وہ غلطی کی نہیں ہے۔ ایسا ماحول ہونا چاہیے 8 فروری کے انتخابات کا جو سبوں کے لیے قابل قبول ہو، اور جس میں ہم بات چیت بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں۔ PTI نے پاکستان کی سیاست کو گدلا کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہے پولیٹیکل لوگ، اس کلچر کی ہم حمایت نہیں کرتے۔ تلخیاں اور ادھر ہم نہیں جانا چاہتے۔ جو سیاست میں گالم گلوچ اور بدتمیزی آئی، اس کی نفی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ ان جماعتوں سے بھی ملیں گے جہاں ہمارا سیاسی اتحاد بھی ہو سکتا ہے، مگر اتحاد لوز اتحاد نہیں، کچھ مقاصد اچیو کرنے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں۔ نون لیگ اور MQM کا اتحاد 0-0 ہے۔ مسلم لیگ نون کو صرف الیکشن میں سندھ یاد آتا ہے۔ شفاف الیکشن میں مسلم لیگ نون کو کبھی اقتدار نہیں ملا۔ PP رہنما شرجیل میمن کہتے ہیں، الیکشن میں مقابلہ سندھ میں نہیں سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ آئندہ حکومت ہماری ہوگی۔ مسلم لیگ 1.5 سال میں معیشت ٹھیک نہ کر سکی۔ PMLN کا مجھے ایک بھی ایسا اقتدار نہیں ہے کبھی فری الیکشن میں PMLN کو اقتدار ملا ہو۔ سیاسی قائد کا یہ کام نہیں ہے کہ جب اقتدار ہو یا موسم اچھا ہو تو آ کے سیاست کرے، اور جب گرمی کا موسم ہو تو پھر عوام سے دور ہو جائے۔ مقابلہ آئندہ الیکشن میں سندھ میں نہیں ہے، مقابلہ انشاءاللہ تعالی پنجاب، سینٹرل پنجاب میں ہوگا۔ پنجاب میں جہاں حکومت رہی آپ کی اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنی کامیابی کو یقین بنائے گی۔ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی۔ تو انفارچونیٹلی اس ملک میں اس طرح کے لوگ تھوپے گئے۔ 2018 میں نااہل تھوپا گیا۔
باپ سے نون لیگ میں جانے والوں کو کون روک سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم کس پارٹی کا ہوگا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ خالد مکسی کی بول کے پروگرام میں بات چیت، بولے اتحادی حکومت میں 16 ماہ کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ جانے والوں کو کون روکتا ہے؟ مطلب یہ تو شکر ہے کہ ہماری پارٹی جی ختم ہو رہی ہے، باپ پارٹی ختم ہو رہی ہے، وہ سروائیو کر گئی، ہمارے لیے الحمدللہ پلیٹ فارم ہے۔ باقی ابھی جانے والے کو کون روکے گا؟ کہیں جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے تو ہم تو پکڑ کے باندھ کے تو نہیں بٹھائیں گے جی۔ ملاقاتیں اور جوڑ توڑ یہ دھندا تو ایسا ہے سیاست کا، وہ تو بات کی بات ہے کہ کون بنے گا کون نہیں بنے گا، اس پہ تو ابھی انیشل سٹیج ہے۔ یہ 16 مہینے تو ہمارے گزر گئے، جیسے حالات ہیں اس میں آ گئے۔ تو جو تھا اس زمانے میں فنڈز کا مسئلہ بھی تھا، یہ جو ایس جی ڈیز اور چھوٹے موٹے کام جیسے ملتے ہیں وہ فنڈز ہے، وہی تھا، مطلب کوئی ایسے میجر کام تو ہوا نہیں۔ لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی کرپشن کی لمبی داستان ہے، فرح گوگی کو تو کوئی 10 روپے ادھار نہ دے۔ ازما بخاری بولی چوری کرنا اور اس کو چھپانا ان لوگوں پر ختم ہے، اس سے زیادہ کرمنل مائنڈ شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ یہ جو لیک ہے یہ عمران خان کی کرپشن کی وہ داستان ہے جس میں وہ کہتا تھا کہ میں تو کچھ کرتا ہی نہیں۔ اس نے لوٹنے کے لیے لوگ یعنی ایسی ساری عمر ہی خواتین کے ساتھ وہ کھیلا ہے، اس نے لوٹنے کے لیے بھی خواتین رکھی ہوئی تھیں۔ نہیں تو گوگی بیچاری کو تو کوئی 10 روپے لاہور ادھار نہیں دیتا تھا۔ تو یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کی حکومت میں جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ یہ فرح گوگی اور اس کے ہسبینڈ کو 6 دن پہلے جو ہے عمران خان کی حکومت ختم ہونے سے 6 دن پہلے ان کو بھگا دیا گیا، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ جو فرح گوگی ہے اگر یہ پکڑی گئی تو عمران خان اور خاص طور پر پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اسی لیے انہوں نے فرح گوگی کو نہیں بھگایا، انہوں نے اپنے خلاف ثبوتوں کو بھگایا۔ جی اس کے اوپر یقیناً سب سے پہلے تو پنکی پیرنی صاحبہ کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا چاہیے۔ پنکی پیرنی صاحبہ جو ہے وہ سب چیزیں بتا سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے کہ یہ پاسپورٹ کیوں دلایا گیا، وہ بتا سکتی ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ کس ٹھیکے کی کمیشن کی مد میں جو ہے وہ پیسے لیے گئے، ان کو کیسے ٹھکانے لگایا گیا۔ تو فرح گوگی کو جو ہے وہ بھی وہی واپس بلوا سکتے۔ انتخابات سے اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل ہوگا۔ نگراں حکومت آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن کی مکمل اعانت کرے گی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صدر مملکت کسی ایک جماعت کے نہیں سب کے ترجمان بنے۔ جو مستقبل کی حکومت ہے انتخابات ہونے کے بعد 8 فروری جمعرات کے دن انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، تو اس کے بعد یہ اگلی جو پارلیمان ہے اور جو اگلی حکومتیں ہیں یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پالیسی کو جاری رکھیں۔ ہمیں آئین کے ساتھ وفاداری پر رہنا چاہیے اور عوام کی جو اجتماعی دانش ہے اس سے نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ وہ کسی ایک جماعت کے ترجمان نہ بنے، وہ سب کے ترجمان بنے، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ کسی ایک جماعت کے ترجمان بننے سے ان کی جو عزت ہے اس میں کمی آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ عزت برقرار ہے۔ انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس چٹھی کا جواب جو ہے وہ چٹھی سے دیا جائے گا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے حلف لیا اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ یہ کہ بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گئے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے حلف لیا اور عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی، جس میں میئر پشاور، سابق نگراں صوبائی کابینہ کے اراکین، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر پشاور سمیت صوبائی محکموں کے زیر انتظامی سربراہان نے شرکت کی۔ دوسری جانب عوامی نیشنل پارٹی اور تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ANP-KP کے صدر ایمل وری خان نے کہا، نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی تسلیم نہیں کرتے۔ صوبے کی روایت کا تقاضا تھا کہ 3 دن بعد تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر فیصلے کیے جاتے۔ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں نئے نگراں وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ نائب صدر PTI خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو نے کہا کہ محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ کسی صورت قبول نہیں ہوگا۔
کوئٹہ میں عادل راجہ کے خلاف شہری سڑکوں پر آ گئے. مظاہرین نے عادل راجہ کے خلاف نعرے لگائے. ملک مخالف پروپیگنڈا بھی مسترد کر دیا. کہا کہ عادل راجہ ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے. طویل جدوجہد کے بعد حکومت ملی تو عثمان بزدار تحفہ ملا. بزدار اتنے قابل ہیں تو انہیں شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز کا سربراہ بنا دیں. رہنما استحکام پاکستان پارٹی مراد راس کہتے ہیں کہ پارٹی بدلنے سے نظریہ نہیں بدل سکتا. الیکشن کے لیے تیار ہیں. پی ٹی آئی میں ہوئے جو فیصلے ہم سب نے دیکھے, ہم سب ان فیصلوں میں سے گزرے, اس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فیصلہ کرتے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا. اور سب سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی چینج کر لی ہے آپ نے تو آپ کا نظریہ بدل گیا. ہمارا نظریہ وہی ہے جس چیز کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی. جدوجہد وہی ہے, ابھی بھی جدوجہد چینج نہیں ہوئی. 3.5 سال پہلے ہمیں پہلی دفعہ حکومت ملتی ہے اور ایک آدمی کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے جس کا نام ہے عثمان بزدار. اس کو کہا گیا جی کہ یہ 10 دفعہ بھی, اگر میں پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں 10 دفعہ بھی حکومت میں آیا تو میرا 10 دفعہ یہی چیف منسٹر ہوگا. وسیم اکرم پلس تھا. جو حالات اس نے کیے, میں کیبنٹ میں تھا 3.5 سال اس آدمی کے ساتھ, 3 سال. جس طرح کام کروانا جتنا مشکل ہمارے لیے ہو گیا تھا اور جو حالات پنجاب کے وہ آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین سے ایک ریکویسٹ ہوگی, انہوں نے ایک بڑا زبردست ادارہ بنایا ہے شوکت خانہ. بزدار اب فارغ ہے تو بزدار کو وہاں کے بورڈ آف گورنرز کا ہیڈ بنا. اور ابھی آپ کو خبر دیں گے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, جہاں پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں. شہداء کی تعداد 11,100 تک جا پہنچی ہے. 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل ہیں. 28,000 افراد زخمی بھی ہیں. اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتالوں کا محاصرہ کر رکھا ہے. اسرائیلی فوج نے فاسفورس بموں کے بعد 72 بند گاڑیوں اور ٹینکوں سے اسپتالوں پر حملے کیے ہیں. بمباری اور ایندھن کی کمی کے باعث الشفا اور القدس اسپتال غیر فعال ہو چکے ہیں. خان یونس پر بھی اسرائیلی بمباری سے 13 افراد شہید ہو گئے. پوپ فرانسس نے ایک بار پھر اسرائیل اور حماس جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. غزہ پر اسرائیلی حملے تیز. شہداء کی تعداد 11,100 تک جا پہنچی. 8,000 سے زائد بچے اور خواتین شامل. 28,000 فلسطینی زخمی ہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شہادتوں کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. غزہ میں ہسپتال اسرائیلی فوج کے نشانے پر ہیں. اسرائیلی بمباری سے الشفا اسپتال کا امراض قلب کا وارڈ بھی تباہ ہو گیا. الشفا اسپتال غیر فعال ہونے سے سینکڑوں مریضوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے. ٹینکوں نے اسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے. اسرائیلی فوج اسپتال سے نکلنے والوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے. رام اللہ میں فلسطینی ہیلتھ ورکرز نے غزہ میں اسپتالوں کو نشانہ بنانے کے خلاف احتجاج کیا. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے ایک بار پھر اسرائیل حماس جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. پوپ فرانسس نے کہا بس بہت ہو گیا, اب ہتھیار خاموش ہو جائیں اور امن لایا جائے. پوپ نے غزہ کے زخمیوں کی مدد اور فلسطینیوں کے لیے مزید انسانی امداد بھیجنے پر بھی زور دیا. پوپ نے حماس سے 7 اکتوبر کو یرغمال بنائے گئے لوگوں کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. ادھر خان یونس پر بھی اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کر دی. حملے میں ایک عمارت میں مقیم 13 افراد شہید ہو گئے جبکہ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. ادھر بیت الحنون میں القسام بریگیڈ کے حملے میں 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں. بریگیڈ ترجمان ابو عبیدہ کے مطابق ان کے حملوں میں اسرائیل کی 25 فوجی گاڑیاں بھی تباہ کر دی گئیں. شاید صبح تک ہم سب مارے جائیں. سربراہ الشفا اسپتال کا پیغام پڑھ کر برطانوی ڈاکٹر عابدیدہ. غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیلی بمباری. برطانیہ میں احتجاج کے دوران برطانوی ڈاکٹر غزہ کے الشفا اسپتال کے سربراہ کا خط پڑھ کر ضبط کھو بیٹھی, جس میں لکھا تھا کہ ہم میڈیکل سٹاف زندہ رہنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں رہ سکتے اور ہو سکتا ہے کہ صبح تک ہم سب مارے جائیں. غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے. آسٹریلیا، فرانس، اسپین، کینیڈا، جاپان میں ہزاروں افراد نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور جنگ روکنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل میں بھی جنگ مخالف مظاہرے زور پکڑ گئے. دارالحکومت تل ابیب میں سینکڑوں افراد نے جنگ بندی کا مطالبہ کیا. غزہ پر بمباری بند کرو, بچوں کا خون مت بہاؤ. دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تاریخی پرامن مارچ ہوا. حکومتی دباؤ کے باوجود 5 لاکھ سے زائد شہری سڑکوں پر نکل آئے. بمباری بند کرو, اسی وقت جنگ بندی کرو کے نعرے لگائے. دوسری طرف اسرائیل کے حامی مظاہرین اور پولیس کی جھڑپوں میں 126 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. جنوبی افریقہ کے دارالحکومت کیپ ٹاؤن میں ہزاروں افراد نے غزہ میں قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مظاہرین نے غزہ پر
वहशियाना बमबारी बंद करने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुजाहिरीन पोर्ट बोंटी में जमा हुए, फलस्तीनी अवाम पर जारी बमबारी के खिलाफ एहतजाज किया। स्पेन के शहर बलबाव में भी हजारों अफराद ने फलस्तीनी परचम थामे रैली निकाली। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। जर्मनी के शहर म्यूनिख में फलस्तीन के हक में सदाएं बुलंद हो गईं। कोलंबस में भी हजारों अफराद ने इजरायली जाहिलियत के खिलाफ नारे लगाए। जापान के शहर टोक्यो में शहरियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सोमालिया में बच्चों ने गजा के बच्चों के साथ यकजहती का इजहार किया। गजा में नस्ल कुशी पर मगरमच्छ के आंसू। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान कहते हैं कि वो अस्पतालों पर हमले नहीं देखना चाहते। गजा में अस्पतालों पर हमले से शहरियों का नुकसान होता है। जहां बेगुनाह शहरी हैं वहां हमले नहीं होने चाहिए। बोले अस्पतालों पर हमले से मुतालिक इसराइल से बात की है। इसराइल की हमायत और हमास के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे के लिए अमरीका में मुहिम शुरू हो गई है। अरब मीडिया ने दावा किया है कि रियल एस्टेट से वाबस्ता अमरीकी अरबपति लाखों डॉलर्स खर्च करके मीडिया मुहिम चलाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इसराइल की हिमायत और हमास की मुखालफत की जाएगी। मीडिया मुहिम को फैक्ट्स फॉर पीस का नाम भी दे दिया गया है, जिसमें शमूलियत के लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया के दर्जनों बड़े नामों से लाखों डॉलर के अतियात तलब किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुहिम में शमूलियत के लिए गूगल, डेल कंपनी समेत 50 से ज़ायद मालदार शख्सियात को शामिल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। जमात इस्लामी का 19 नवंबर को लाहौर में गजा मिलन मार्च का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सियालकोट में लब्बैक या फ़लस्तीन यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, हुक्मरानों को पता है कि इक़्तिदार अमरीका की वफादारी से मिलता है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे इक़्तिदार पर जो अमरीका की गुलामी से मिलता हो। जिस तरह आपकी हुकूमत खामोश है, क्यों मुस्लिम लीग अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करता? कोई पीपल पार्टी क्यों अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करता? वो समझता है कि पाकिस्तान में इख्तिदार हमेशा अमेरिका के आशीर्वाद से हासिल होता है। मैं समझता हूं कि उस इख्तिदार पर खुदा की लानत हो। आज के तारीख तक रोजाना हजारों बम, सैकड़ों जहाजें मिलकर बमबारियां करती हैं। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। सऊदी अरब में उनका बड़ा इज्तिमा हुआ, लेकिन अमेरिकी खौफ की वजह से उन्होंने हमास के लीडर को नहीं बुलाया। उम्मत मुस्लिमा के 58 हुक्मरान क्या कर रहे हैं? अगर अमेरिका समझता है कि वो दुनिया की सुपर पावर है तो मेरे ख्याल में वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर पावर समझते हैं तो फिर हम भी अहमक हैं। मरी में मौलाना फजलुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा, एक बार फिर सरजमीन फ़लस्तीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद किए गए। अमेरिका समझता है वो दुनिया का सुपर ताकत है, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपने आप को सुपर ताकत समझता है तो वो भी अहमक है, और अगर हम उसको सुपर ताकत समझते हैं तो फिर हम भी अहमक हैं। और आज एक बार फिर सरजमीन फ़लस्तीन पर सहयूनी कुव्वतों ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हैं, हमारे बच्चों पर 5000 के करीब छोटे बच्चे शहीद हुए। हमारी माएं और बहनें शहीद हुई हैं, मलबों के नीचे अब भी दबी हुई हैं, वही मलबे ही उनके कब्रिस्तान बने हुए हैं। ये बुज़दिल का काम हुआ करता है। अमेरिका और मगरबी दुनिया अपने बहरी बेड़े लाकर सहयूनी कुव्वतों की हिमायत कर सकता है, तो फिर मुसलमान बिरादरी उसको क्या सांप सूंघ गया है कि वो अपने घरों में सिर्फ रोने ही के लिए है और मैदान में निकलने के लिए नहीं। कराची से खबर है, जहां के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से नात खां जाँ बहक हो गए हैं। मकतूल की शनाख्त मौलाना रहीमुल्लाह के नाम से हुई है। मकतूल को 2 से 3 गोलियां मारी गई हैं। मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। पुलिस की जानिब से इब्तदाई तौर पर यह बयान सामने आया है कि मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया है। शनाख्त मौलाना रहीमुल्लाह के नाम से हुई है। कराची का इलाका औरंगी टाउन जहाँ ये वाक़या पेश आया है, फायरिंग के वाक़े में नात खां मौलाना
مولانا رحیم اللہ جاں بحق ہوئے ہیں. مزید جانتے ہیں. بول نیوز کے نمائندے سالک شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سالک بتائے گا اس معاملے کی کیا تفصیلات سامنے ہیں اب تک؟ جی بالکل، یہ اورنگی ٹاؤن کا علاقہ ہے جہاں پر شادی ہال کے بعد فائرنگ کر کے مولانا رحیم اللہ طارق کو قتل کیا گیا ہے. اس حوالے سے پولیس حکام کو یہ بتانا ہے کہ مقتول گھر سے جا رہے تھے، ان کو راستے میں موٹر سائیکل پر مسلمان نے جو فائرنگ سے قتل کیا گیا. مقتول کو 3 سے 4 گولیاں ماری گئی. مقتول کو زیادہ جو گولیاں ہیں وہ سر کے اگلے اور پچھلے حصے پر لگی ہیں. اس حوالے سے پولیس حکام کو یہ بھی بتانا ہے کہ مقتول نعت خواں تھے اور اس کے علاوہ قریبی ایک جو جامع مسجد تھی اس کے مؤذن بھی تھے. اور اس حوالے سے پولیس حکام ابتدائی طور پہ یہ بتانا ہے کہ واقعہ جو ہے ٹارگٹ ٹیم کا شاخستان ہے، اس حوالے سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جبکہ اطراف کے علاقے کی CCTV فوٹیج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. لیکن پولیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ مقتول کی لاش کو تھوڑی دیر پہلے اسپتال منتقل کیا گیا ہے یا ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے سالک. اور خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے. ورلڈ کپ میں بھارت ناقابل شکست ہے. انڈیا نے نیدرلینڈز کو 160 رن سے ہرا دیا ہے. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انڈین ٹیم نے 410 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا. بھارت کی جانب سے شیئر لاسلیئر نے 128 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے. KL راہل نے 102 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. روہت شرما نے 61 رنز بنائے. وراٹ کوہلی اور شبمن گل نے 51 رنز بنائے. نیدرلینڈ کی پوری ٹیم 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اور ورلڈ کپ میں سفر ختم ہونے کے بعد قومی ٹیم کی وطن واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولکتہ سے دبئی روانہ ہو گیا. کھلاڑی انفرادی طور پر اپنے اپنے شہروں کی فلائٹس پکڑیں گے. ورلڈ کپ میں بدترین کارکردگی، قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا وطن واپسی کا سفر جاری. کرکٹ اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولکتہ سے دبئی چلا گیا. 22 ارکان کولکتہ سے روانہ ہوئے جن میں شاہین آفریدی، امام الحق، سلمان آغا، محمد نواز اور دیگر کھلاڑی شامل ہیں. کپتان بابر اعظم سمیت 11 ارکان کا پہلا گروپ صبح کولکتہ سے دبئی روانہ ہوا تھا. دبئی سے تمام کھلاڑی انفرادی طور پر اپنے اپنے شہروں کی فلائٹس پکڑیں گے. پرانی دشمنی نیا خون. پشاور تھانہ بٹبیر کی حدود میں فریقین کے درمیان فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 شخص زخمی ہوا. لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئیں. لاہور کے علاقے ڈیفنس میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے. اہل خانہ کے مطابق گاڑی کا ڈرائیور کم عمر تھا. اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. تفصیلات بتائیں گے خرم ملک. لاہور کے تھانہ ڈیفنس سی کے حدود میں گزشتہ رات تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہوئے جس میں 52 سالہ رخسانہ، 5 سالہ انابیہ، 4 ماہ کا حذیفہ، 28 سالہ محمد حسین، 26 سالہ سجاد، 22 سالہ عائشہ شامل ہیں. اتوار کی چھٹی کے سبب لاشوں کا پوسٹ مارٹم 16 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوا. خاندان کے سربراہ رفاقت علی کا کہنا ہے کہ بیٹی کے سسرال سے گھر واپس آ رہے تھے. حادثہ اسپیڈ بریکر پر پیش آیا. کم عمر ڈرائیور سے گاڑی کنٹرول نہ ہو سکی. رفاقت علی نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. ذرا ہمت کر کے اس پہ پابندی لگائیں اور اس پہ توجہ دیں. بہت جانے جا چکی، میرا تو گھر ہی اجڑ گیا. مجھے بتائیں جس گھر سے 6 جنازے اٹھیں گے اس کا کیا ہوگا؟ پولیس نے ملزم افنان کو گرفتار کر کے رفاقت علی کی مدعیت میں مقدمہ تھانہ ڈیفنس سی میں درج کر لیا. FIR میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے اور تیز رفتاری جیسے سنگین دفعات شامل کی گئی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ خرم ملک، بول نیوز، لاہور. دنیا بھر کی طرح ٹنڈوالہ یار میں بھی ہندو کمیونٹی دیوالی کا تہوار اپنے مذہبی جوش و خروش سے منا رہی ہے. پاکستان کے سب سے بڑے مندر میں بول نیوز کے نمائندے اوزین خان زادہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں. اوزین بتائے گا کس طرح سے منایا جا رہا ہے دیوالی کا یہ تہوار. دیکھیں جی، دنیا بھر کی طرح ضلع ٹنڈوالہ یار میں بھی ہندو برادری اپنا مذہبی تہوار دیوالی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے. میں اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے مندر رام دیو عرف راما پیر مندر میں موجود ہوں. کیا بچہ کیا بڑا آتش بازی کر رہے ہیں، پھلجڑیاں جلا رہے ہیں اور یہاں کے جو لوگ ہیں مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کس طرح دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو عالم انسانیت کو میری طرف سے دیوالی کی شبھ کامنائیں. اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارا یہ سال بھر کا جو دن ہے، یہ تہوار ہے ہمارا شری رام جی صاحب کے جنم سے یہ دیوالی جو جڑی ہوئی ہے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. یہاں پر بہت ہی خوشی کی لہر ہے پورے ٹنڈوالہ یار کے اندر. دنیا بھر میں ویسے تو جہاں
जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदू कम्युनिटी है वहाँ पर खुशी की लहर है, और यहाँ पर भी बहुत ही जोश और जज्बे के साथ जो हम दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं और खुशी की लहर है हम सब में। जी बिल्कुल, खुशी की लहर है, पटाखे फोड़ रहे हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, और यही पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, यहाँ हर मज़हब जो है अपना बहुत शुक्रिया आपका हुसैन। नाज़रीन, बात करते हैं अब गैस लोड शेडिंग की। तो पेशावर में गैस की लोड शेडिंग ने जीना मुहाल कर दिया है। घरेलू सार्फिन महंगे गैस सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि कमर्शियल सार्फिन भी शदीद नुकसान का शिकार है। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। आते ही गैस लौट गई, घरेलू उमूर टप, कमर्शियल सारिफ सर पकड़ कर रह गई। पेशावर में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं गैस ना होने से रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। गैस तो बिल्कुल है ही नहीं, सिलेंडर हम इस्तेमाल कर रहे और वो सारा नुकसान है। हमारे हुकूमत से ये अपील है कि कम अज़ कम ये गैस जो है उसको तो ला दे, ये सिलेंडर तो सरासर हमारा नुकसान है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि बिल पूरे आते हैं, लेकिन पाइपों में गैस की बजाय सिर्फ हवा आती है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर अहमर अब्बास ने कराची में जारी पाकिस्तान ओपन 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। वो मुस्तकबिल में 10 पिन बॉलिंग का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के नाम करने के लिए पुरज़्म है। और खेलों में 10 पिन बॉलिंग बेहद मकबूल। इस खेल में अहमर अब्बास सुल्देरा का कोई सानी नहीं। अहमर ने कराची में जारी पाकिस्तान ओपन 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। कराची से ताल्लुक रखने वाले अहमर अब्बास सुल्देरा को 10 पिन बॉलिंग की दुनिया का बादशाह कहा जाए तो गलत ना होगा। अहमर अब्बास 10 पिन बॉलिंग के मुकाबलों में इतनी ट्रॉफियां जीत चुके हैं कि रखने के लिए जगह ही कम पड़ने लगी। ख्वाहिश मेरी अभी वही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आना है, क्योंकि वहीं से बॉलिंग जो है प्रोग्रेस करेगी, इंटरनेशनल फंडर्स आएंगे। अहमर अब्बास सुल्देरा के वालिद कामयाबियों पर खुश, कहा कि अहमर ने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अल्लाह ताला इस किस्म का बेटा हर एक को दे, मैं तो दुआ दूंगा और मैं इससे बिल्कुल खुश हूँ, मुतमईन हूँ। सिंध 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के सदर अलीम आगा का कहना है कि अहमर अब्बास पाकिस्तान का असासा है, जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेगा। के अंदर उनकी एवरेजेस 200 की प्लस की हैं, सो डेफिनेटली आई वुड से दैट ही इज़ आवर टॉप प्लेयर इन पाकिस्तान। अहमर अब्बास के दोस्तों का कहना है कि उनकी कारकर्दगी और कामयाबी देखकर बेहद खुशी होती है। दुनियाई 10 पिन बॉलिंग में पाकिस्तान का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर रोशन करने वाले अहमर अब्बास पाकिस्तान के लिए 10 पिन बॉलिंग का वर्ल्ड कप जीतकर पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करने के लिए पुरज़्म है। कैमरामैन दानिश शकील के साथ सना आरिफ, बोल न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।